اس سورہ کی ابتدا میں جزا اور سزا کا تصور پیش کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس دن سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ پھر اس تصور کے بعد ابلیس اور آدم کا قصہ ایک دفعہ پھر دہرایا گیا ہے۔ اس میں ابلیس کی ذہنیت واضح کی گئی ہے کہ اس کے اندر بہت تکبر تھا اور وہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے افضل سمجھتا تھا۔ تو اس کے الفاظ ہیں انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ ہوا میں ہوتی ہے اور مٹی زمین پر۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اصل بات اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کے سامنے جھکنے کی نہیں تھی، بلکہ اصل چیز تو اللہ کی فرما برداری تھی۔ یعنی چاہے تم لاجیکلی اس سے افضل ہی صحیح، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر اثر میں تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ لیکن اس کی عقل میں یہ چھوٹی سی بات نہ آئی اور اپنی اکڑ میں انکار کر دیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ یعنی اپنے غلطی کے حق میں دلائل دیتا ہے، لاجیکلی اسے صحیح پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے بھی کر ڈالی کہ اللہ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ لیکن جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً اس پر شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں ان سے جو نافرمانی ہوئی تھی وہ ارادے کی کمزوری کی وجہ سے تھی اور اللہ کا حکم بھول جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ ابلیس نے جو نافرمانی کی وہ اس نے جان بوجھ کر کی اور اپنے تکبر کی وجہ سے کی۔ اور ایون یہاں تک کہ جب اللہ نے اسے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منع کا ان تسجدا، تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا، وہ اکڑ گیا اور الٹا بحث کرنے لگا اور اپنی نافرمانی کا الزام خود اللہ پہ ڈال دیا۔ مطلب اپنی کوتاہی کو ماننے کی بجائے اس نے ریزننگ شروع کر دی۔ اور یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کی گئی کہ جب حضرت آدم اور حوا سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کے نتیجے میں ان کا شاہی لباس جو انہیں جنت میں عطا کیا گیا تھا وہ چھن گیا، اور پھر وہ دونوں درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لباس کا اتر جانا یا کم ہو جانا اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آج بھی فیشن اور سٹائل کے نام پر جو لباس کم ہوتا جا رہا ہے، یہ عریانی اور بے حیائی اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر سوال کیا گیا کہ اللہ نے جو زینتیں بنائی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سجنے سنورنے اور اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا، بس کچھ لمٹس بتا دی ہیں کہ اس حد کے اندر رہ کر تم ہر زینت اپنا سکتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ خود کو اللہ کا ولی شو کرنے کے لیے نہانا دھونا، بال کنگھی کرنا اور اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو زینتیں بنائی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں، بلکہ اپنے محرم رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہونا، اچھا لباس پہننا تاکہ ان کو اچھا لگے، اس چیز کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، خود کو سجاتی ہے،
تو اسے اس میک اپ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بچے اپنے ماں باپ کے لیے یعنی جیسے وہ کپڑے لے کر آئے ہیں یا انہوں نے خرید کے دیے وہ پہن کر خوش ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے گھر والوں کی خوشی کا باعث بنے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نیکی بنا دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عوف اپنے والد مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام ہر طرح کا مال دے رکھا ہے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تم پر نظر بھی آنا چاہیے، یعنی اگر تمہارے حالات اچھے ہیں تو تمہارے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ تقوی کے اظہار کے لیے آپ کو پھٹے پرانے یا خراب کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔ تو مال اور اسباب کے مطابق اپنے یعنی سٹیٹس کے مطابق آپ کو کپڑے لینے چاہیے۔ ان آیات میں ایک اور بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ مسجد سے مراد ہے سجدہ کرنے والی جگہ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے پہنو اور زینت اختیار کرو، یعنی اچھی طرح تیار ہو کر نماز کے لیے آؤ۔ جبکہ نارملی ہم لوگ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بالکل پرانے جو رات والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہی میں پڑھ لیتے ہیں، اسی میں صفائی کی تھی اب اسی میں نماز پڑھ لی، اور جب باہر کسی کو ملنے جانا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ منہ دھو کر نہا کر صاف کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم مسجد کی طرف آؤ یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ تو اس وقت بھی اچھی طرح تیار ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں لباس کے مقاصد بیان فرمائے گئے، یعنی لباس ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑے بنانے کے لیے صبح و شام انہی کے بارے میں سوچتے رہیں کہ اچھا اب کون سی لیس لگانی ہے، اس کے ساتھ کیا میچنگ کرنی ہے، اور اب کون سا نیا سوٹ بنانا ہے۔ بلکہ لباس کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا ہی ٹائم لباس کے حوالے سے صرف کرنا چاہیے جتنا ضروری ہے، کیونکہ لباس کا اصل مقصد ہے ہمارا جسم ڈھانپنا اور خوبصورتی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا ہے، یعنی اصل چیز آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کے لباس کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، بیت المقدس کی چابی ہم انہی کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو مدینہ میں حضرت عمر کو میسج بھجوایا گیا اور حضرت عمر وہاں سے سفر کر کے بیت المقدس پہنچے۔ کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور صحرا کا راستہ، اور کبھی حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوتے اور کبھی ان کے جو غلام تھے وہ سوار ہوتے، تو اس طرح چلتے چلتے جب یہ لوگ پہنچے تو حضرت عمر کے کپڑے بہت خراب ہو چکے تھے، میلے تھے، اور ایک دو جگہ پر پیوند بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں نے حضرت عمر سے ریکویسٹ کی کہ سفر کی وجہ سے آپ کا لباس بہت خراب ہو گیا ہے اور اس پر پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، اور آپ کیونکہ ہم سارے مسلمانوں کے امیر ہیں تو آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے حضرت عمر کو ایک اچھا لباس پیش کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس پہننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں۔ اور پھر انہوں نے اسی لباس میں
یہودیوں کے سردار سے ملاقات کی اور بیت المقدس کی چابی حاصل کی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں واضح کیا گیا کہ اصل میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بہت کم ہیں اور باقی سب کچھ حلال ہے، تو اپنی طرف سے دین کے نام پر فتوے نہیں دینے چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے کہ اس میں تو ہر کام ہی منع ہے، انسان اونچی ہنس بھی نہیں سکتا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ تمام انسانوں کو شیطان کے فتنوں سے خبردار کیا گیا۔ جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا بھی لباس اتروا کے تمہیں دوزخ میں پہنچا دے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر واضح کیا گیا کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ اکثر لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اسے اپنے آباء و اجداد اور اللہ کا حکم قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے باپ دادوں کو ایسا ہی کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس لیے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے تو ہر طرح کی بے حیائی، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس سے منع فرما دیا۔ پھر نیکسٹ آیات میں کافروں کی موت کے وقت کے حالات اور جہنم میں ان کی آپس کی کنورسیشن بیان کی گئی کہ جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں کہیں گے کہ ہمارے وہ معبود تو ہم سے گم ہو گئے، اور پھر وہ اپنی جانوں کے خلاف خود اپنے کفر کا اعتراف کریں گے۔ اس کے بعد انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں پہ انسانوں اور جنوں کے پہلے گروہ بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ بعد میں آنے والی جماعت اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے اللہ سے التجا کرے گی کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، بس تو ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔